اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سورہ قمر کی تفسیر پہلا درس مقدمات کے حوالے سے ہے کہ سورہ قمر مکے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس سورہ کے مضامین اصول دین ہیں، فروع دین نہیں ہیں۔ جس کے مضامین اصول دین ہوں وہ سورہ کیا ہوگی؟ مکی ہوگی۔ وعلیکم السلام۔ اس سورت کے شروع میں معجزہ شق القمر کی طرف اشارہ ہوا ہے، جو لوگوں کے مطالبے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رونما ہوا۔ لیکن اس کے بعد بھی انہی لوگوں نے جنہوں نے معجزہ طلب کیا، انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، معاذ اللہ، اور آپ کی نبوت سے انکار کر دیا، نبوت کا انکار کیا اور ہوائے نفس کی پیروی کرنے لگے۔ بس علمی طور پہ بھی جاہل تھے، عملی طور پہ بھی جاہل تھے۔ حالانکہ قیامت کے جو دن ہے، ہلا دینے والی خبریں اور گزشتہ امتوں کی داستانیں ان تک پہنچی تھی، قیامت کے دن کی خبریں پہنچی تھی کہ یہ ہلا دینے والا حادثہ ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم ان داستانوں میں سے بعض کو ان اقوام کی سرزنش کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور فرعون کے پیروکاروں کی داستان خدا بیان کر رہا ہے، اور ان کے انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے نازل ہونے والے دردناک عذاب کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے۔ آگے چل کر اسلام اور مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم خدا کے نزدیک مذکورہ اقوام سے زیادہ عزیز نہیں ہو۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو ان سے بدتر بن جاؤ گے۔ اگر تم اس رسول کی نافرمانی کرو گے، اس رسول کی جو ہے رسالت کا انکار کرو گے تو پہلی والی امتوں سے بدتر ہو جاؤ گے۔ اگر فرما برداری کرو گے تو پہلی والی امتوں سے کیا ہو جاؤ گے؟ بالاتر ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر اطاعت ہے تو بالاتر، اور اگر نافرمانی ہے تو پستر بدتر۔ ٹھیک، بس آگے چل کر اسلام اور مسلمانوں کا تذکرہ بھی کیا ہے اس سورہ نے، کہ خداوند عالم نے بتایا ہے کہ راہ اطاعت پہ چلو، پس تم بھی گزشتہ اقوام کی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، خدا کی قدرت کو ختم نہیں کر سکتے۔ بس اس سورہ کے مضامین انذار اور تنبیہ پر مشتمل ہیں، یعنی خبردار کیا گیا ہے۔ معاشرہ جاہل ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بشیر نہ بنے، ہم کیا بنے؟ نذیر بنے۔ پہلے نذیر بنے، معاشرہ جب عالم ہو جائے تو کیا بنے؟ بشیر بنے، بشارتیں دیں۔ عالم اور عامل ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر عمل کرنے والا نہ ہو تو وہاں یعنی عمدن گناہ جہاں کیا جائے تو وہاں کیا ضرورت پڑتی ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اگر کوئی بھول جائے تو وہاں ذاکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی عمدن گناہ کرے تو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس اس آیات کو تاکید اور تکرار کے ساتھ کئی بار بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ یہ مطلب آپ لوگوں کو پہلے بھی بیان کیا، ابھی بھی بیان کر رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں ایک طرفہ بحث ہوتی ہے، بس وہ کیا کہ قرآن بڑا آسان ہے۔ یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ دو طرفہ آپ اس کو دیکھیں کہ ایک جگہ قرآن کریم نے رسول خدا سے کہا کہ ہم نے تم پر قول ثقیل، وزنی بات نازل کی۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے سورہ قمر میں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ ایک طرف سے وزنی بات، ایک طرف سے آسان، تو یہ آپس میں تضاد نہیں ہے۔ دلیلیں اتنی ہیں قرآن کریم میں کہ انسان تھک جاتا ہے، انسان کا ذہن جو ہے بسا اوقات تھک جاتا ہے، سر درد شروع ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل متصدعن، سر درد، صدع یعنی سر درد۔ اتنے دلائل ہیں قرآن کریم میں، لیکن یہ دلائل اگر آپ کی فطرت پاکیزہ ہے تو آسان ہے، اگر فطرت پہ زنگ چڑھا ہوا ہے تو یہ مشکل۔
بس دلائل اتنے ہیں کہ وزنی ہے اور آسان اس لیے ہے کہ آپ کی فطرت اگر پاک ہے تو سمجھ فوراً آ جائے گا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک طرف سے قرآن آسان ہے، دوسری طرف سے قرآن وزنی ہے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نقطہ اہم ہے. بس اس قرآن نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، فطرت پاکیزہ انسان کے لیے آسان بنا دیا ہے. جس کی فطرت پہ زنگ نہیں ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ اس سورے میں یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ مشرکین فاتح جماعت نہیں، بلکہ یہ جماعت عنقریب شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی. ٹھیک تاریخی واقعات جو اس سورے میں ذکر ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت ہے اور ان کی قوم کی جانب سے آپ کو جھٹلانا ہے. حضرت نوح کی نفرین ہے کہ حضرت نوح نے نافرمان قوم پہ نفرین کی لعنت کی. طوفان کی آمد ہے کہ طوفان نے، برسات نے آ کے ان کو گھیر لیا، ان کو غرق کر دیا، سوائے جناب نوح اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار افراد تھے. حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کا نجات پانا، یہ آیت نمبر 9 سے لے کے 15 تک کا یہ موضوع شروع ہوگا. قوم عاد کا اپنے نبی کی دعوت کو قبول نہ کرنا، آندھی کی صورت میں ان پر عذاب خداوند عالم نازل ہونا، یہ 18 سے 20 تک یہ تاریخی واقعہ ذکر ہوگا. قوم سمود کا اپنے نبی کی دعوت کو قبول نہ کرنا، ناقہ صالح اور پانی کی تقسیم کا حکم، ناقہ صالح کا قتل یعنی جناب صالح کی اونٹنی کا قتل، جو معجزہ تھی جو آسمان سے نازل ہوئی تھی. ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اونٹنی آسمان سے نازل ہوئی تھی، نہ کہ کہیں پیدا ہوئی ہو. ٹھیک قوم صالح پر عذاب آیا، یہ آیت نمبر 23 سے لے کے 31 تک. قوم لوط کی اپنے نبی کی نافرمانی اور ان پر پتھروں کی بارش کی صورت میں اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. اور آل لوط کا جو آل لوط تھے، جو اہل تھے، اگرچہ ذہن میں رکھیے گا اہل میں ان کی بیوی نہیں تھی شامل، ہم بات کریں کہ جو اہل تھا. اب اہل مومنین کی صورت میں ہو یا گھر والوں کی صورت میں ہو، جو مانوی بھائی ہو، جو مانوی طرح سے ولی خدا کا ساتھ دے، وہ اہل ہے. وہ کیا ہے؟ اہل ہے. ٹھیک بس حضرت لوط کا عذاب سے پہلے اور اپنی قوم کو ڈرایا، یہ بھی ذکر ہے. قوم لوط کا حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں تک رسائی کی خواہش اور ان پر عذاب الہی کا نازل ہونا، یہ آیت نمبر 33 سے لے کے 39 تک یہ موضوع چلے گا. آل فرعون کی طرف رسول بھیجنا، ان کی طرف سے خدا کی نشانیوں کا انکار کرنا اور ان پر عذاب کا نزول ہے، یہ آیت نمبر 41 سے 42 تک. بس اب خلاصہ بندی کریں کہ اتنا کچھ ہم نے بیان کیا، نتیجہ ان سب کو ایک موضوع میں اگر ہم ڈالیں تو وہ ہے انذار، خبردار کرنا، ڈرانا. پہلی والی قوموں کے بارے میں بتانا کہ پہلی والی قوموں نے نافرمانی کی تو ان پہ عذاب نازل ہو، بس خبردار ہو جاؤ، اس رسول کی نافرمانی نہ کرو، تم پر بھی عذاب نازل ہوگا. اب یہ عذاب کہ کہاں نازل ہوا؟ جنگ بدر میں بھی ان پہ نازل ہوا. ٹھیک جنگوں میں. ٹھیک امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ جو شخص اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو شخص سورہ قمر کی تلاوت کرے گا، خدا اسے ایک بہشتی سواری پر سوار کرے گا، محشور کرے گا. جب وہ محشور ہوگا تو بہشتی سواری پر سوار ہوگا. اب بہشتی سواری کیا ہے؟ یہ مانوی سواری ہے، ظاہری نہ لیجئے گا کہ BMW میرے پاس ہوگی، نہیں مراد. اب بھی ہم مانوی سواری پہ سوار ہو سکتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نماز شب انسان کی سواری، یہ BMW سے کم نہیں ہے نماز شب، بلکہ بالاتر ہے کہ انسان نماز شب کو ترک نہ کرے. یہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو حدیث مبارک ہے یا روایت ہے، یہ شیخ صدوق کی کتاب ثواب الاعمال میں ہے، صفحہ نمبر 1 ہے. ٹھیک شمارہ اس حدیث کا 1382 ہے کہ ٹھیک. بس سورہ قمر کے مقدمات یہ ہیں کہ مکی سورہ ہے، کیونکہ اس اصول دین ہے، موضوع اصول دین کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا مکی سورہ میں
انبیاء کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا، جناب نوح کی، کیونکہ مشکلات زیادہ تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ مشکلات سے بھری ہوئی تھی، تو اس وجہ سے انبیاء کی نافرمانی کی گئی، جناب نوح کی نافرمانی کی گئی، قوم سمود نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، قوم صالح نے اپنے نبی کی نافرمانی کی۔ یہ سارا کچھ تذکرہ ہے تاکہ رسول خدا کو تشفی دی جائے، رسول خدا ہمت سے کام لیں اور اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ ٹھیک، وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔